وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ بڑی اچھی تفصیلی گفتگو کی ہے آپ نے۔ اس میں دیکھیے، قاری خلیل الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ لی ساجدین قرآن کی نص ہے۔ حالانکہ لی ساجدین کا لفظ، خیر یہ تو عربی میں ہے۔ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو جب خواب سنایا تو وہ عبرانی زبان میں تھا، اور سب سے پہلے یہ لفظ گویا یعقوب علیہ السلام نے سنا تو اس کی کیا انہوں نے تشریح کی، تعویل کی، اس سے کیا معنی لیا؟ کیونکہ یہ خواب ہے، اور خواب میں کوئی وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچے نہیں آئی تھیں سجدہ کرنے کے لیے۔ خواب میں سجدہ کرتے دیکھا، اور کیا منظر دیکھا وہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکتا، یا اللہ جانتا ہے، یا یوسف علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا جس انداز سے، اس کی کوئی تشریح نہیں کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی سورج چاند ستارے یہ گول قسم کے اجسام ہوتے ہیں، ان کے گھٹنے، ہاتھ پاؤں، ماتھا نہیں ہوتا ہے۔ اصل چیز ہے کہ خواب میں انہوں نے ایک منظر دیکھا، اس کا ذکر کیا انہوں نے والد صاحب سے، اور والد صاحب نے اس کی تعویل کی، اس سے مان لیا کہ میرے بچے یوں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تجھے اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا۔ پہلی بات تو یہ بتائیے، تجھے اللہ نبی بنائے گا، اور تیرے اوپر یعنی ایسا رحم کرے گا، تجھے تحویل الحدیث یعنی باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم دے گا، فہم و فراست دے گا، وزڈم دے گا، دانائی دے گا، حکمت دے گا، جو اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو دیتا ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ ضرور ہوتی ہے، بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ اور پھر اور تشریح کی کہ اس طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر اللہ نے رحمتوں کی بارش کی، اس طرح تیرے اوپر کرے گا۔ کذالک سے یہ مطلب لیا انہوں نے کہ اس طرح ہوگا میرے بچے۔ یہ نہیں کہا کہ جس طرح تو نے دیکھا ہم تمہیں سجدہ کریں گے، یہ سوال ہی یہ سوچ بھی نہیں سکتے انبیاء۔ اور پھر جب وہ سارے حالات واقعات سے گزرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ سچ کر دکھایا جو یعقوب علیہ السلام نے تعویل کی تھی، جو تعبیر بتائی تھی حالات واقعات کے ذریعے، باریک بینی کے ذریعے، لطیف، چونکہ اللطیف ہے اللہ تعالیٰ، اپنے منصوبوں کو غیر محسوس طریقے سے وہ پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ کوئی چیز اس کا راستہ نہیں روک سکتی، جو اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے اس کا کوئی چیز راستہ نہیں روک سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دماغوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروانے کا ارادہ کروایا، اب ایک پورا یہ جو ہے نا واقعہ بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو بھی ارادہ فرمایا، اور جتنے قرآن کے قصے ہیں یہ توحید کے قصے ہیں، جتنے بھی ہیں واقعات ہیں، اور مومنوں کے ایمان کو تقویت دینے کے لیے ہیں، توحید کے اوپر جم جانے والوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے قصے ہیں، اور یہ بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ اور جس طرح یہ سوچتے ہیں کہ نیک لوگ، نیک آدمی کو سجدہ کیا جا سکتا، تو پھر تو یہ تقویت ملی مشرکین مکہ کو، گویا وہ سجدے کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، گویا ان کو تقویت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا۔ ذرا بھی ان مشرکوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ تو مومنوں کے دلوں کو تقویت دینے کے لیے کہ مومنوں جب مشکل مصیبتیں آئیں صبر کرو، اور جب خوشی آئے تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس طرح دل مطمئن ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، مومنوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو دیکھیے، مصر میں جب وہ خواب دیکھا بادشاہ نے، وہاں بھی دبلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا گئی۔ یہ خواب تھا، کوئی حقیقی معنوں میں کوئی دبلی گائے نہیں تھی وہاں مصر کے اندر، نہ موٹی گائیں تھیں، نہ کسی گائے نے کسی کو کھایا آن گراؤنڈ کہ کہا جائے کہ وہ خواب سچا ہو گیا۔ خواب سچا اس وقت ہوا جب خشک سالی آئی، اور خشک سالی نے گویا ہریالی کو کھا لیا، ہریالی ختم کر دی، اور قید پڑ گیا۔ تو یہ اس کا معنی لیا گیا ہے۔ اس طرح تعبیر کا یہ ایک انداز ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی وہ تعبیر لی، اور جو بالکل حرف بحرف سچی جب ثابت ہو گئی تو اس وقت سارے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا۔ یہی امام بخاری اس انداز سے چیز کو لائے ہیں، اور بہت ہی وہ زیادہ سمجھدار انسان تھے، اور محدث بھی تھے، اور بہت زیادہ فقیہ بھی تھے۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ انہوں نے دانائی کا ثبوت دیا کہ یہ بے ایمان یہ اس خواب کے اندر اس کو لے کے آ جائیں گے، لہذا انہوں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا،
اور محمد حنیف اور یہ سہیل خان اور یہ جتنے ہیں عبداللہ درانی، یہ اس خواب اس سجدے کو کہتے ہیں بس یہی اس کی تعبیر ہے جی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز گٹھی رکھ دی، اس وجہ سے یہ فتنے میں پڑ گئے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اللہ سورہ اعراف کے اندر کہ میاں بیوی ہیں، ایک مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے وہ آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس کا جوڑا بنایا، پھر آگے بعد میں یہ مشرکین مکہ کی بات کی اللہ تعالیٰ کی، دیکھو پہلے انسانوں کو کس نے بنایا تھا، تم شرک کرتے ہو مشرکو، تم بھی تو اسی اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تو لہٰذا شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن وہاں چونکہ دونوں باتیں اکٹھے ہیں تو عبدالوہاب نجدی نے بھی کہہ دیا کہ یہ دیکھو یہ آدم علیہ السلام نے شرک کیا تھا، اس طرح انہوں نے آدم علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دیا۔ کس طرح ہم ان کو وہاں رد کرتے ہیں کہ دیکھو تم غلط کہہ رہے ہو، بے شک بات جڑی ہے آپس میں، گٹھی اللہ نے رکھی ہے، لیکن فہم و فراست بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، کون سی بات کس نے کی ہے وہ ادھر ہوگی، اور جس نے جو کی ہے وہ ادھر ہوگی۔ تو اس طرح سورہ یوسف کے آخری رکوع میں بھی اسی طریقے سے کہا گیا کہ جب وہ مایوس ہو گئے تو کیا اس سے وہ مایوس ہو گئے پیغمبروں کی طرف کہا جائے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ ضمیر کا استعمال جو ہوتا ہے یہ فہم و فراست پر رکھا گیا ہے۔ اگر اشرف علی تھانوی کی طرح ضمیر لے کے جاؤ گے وہ نبی علیہ السلام کی طرف، تو اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ بنا دو گے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، وہاں دیکھو سارے صحیح تشریح کرتے ہیں، ہماری جماعت کے لوگوں نے بالکل صحیح تشریح کی، لیکن مشرکوں نے اور دیوبندیوں نے دوسری تشریح کی، ضمیر کو ادھر سے ادھر لے گئے تو ایمان کفر میں تبدیل ہو گیا، اللہ کے بندوں کو انہوں نے نبی کا بندہ کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یہ غور و فکر کرنی چاہیے، اور یہی فہم ہوتا ہے۔ یہ اصل میں نہ گوگل سے ملتا ہے، نہ کسی کی تفسیر سے ملتا ہے، نہ زیادہ گردانے یاد کرنے سے ملتا ہے، نہ آیتیں یاد کرنے سے ملتا ہے۔ یہ تو ایک ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو کھول دے ایمان عقیدے کے لیے، اس کو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ کتنا زور دے کے گئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے اوپر، اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے اوپر زور دے کے گئے ہیں، بحثیں کرتے رہے ہیں، اور پھر فتویٰ لگا کے گئے ہیں کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے، یعنی اگر بات نہیں مانتے ہو بے ایمانو، پھر تمہارا ایمان خراب ہے، تب تم زور دے رہے ہو کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ان کے اوپر بالکل چپک گیا، اور کیسی جان چڑھائی محمد حنیف کہتا ہے یہ ڈاکٹر عثمانی کی یہ تقریریں کوئی نہیں ہے، اور وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو بتاؤ کل اگلے جو ان کے امیر آئیں گے وہ کہیں گے کہ احمد بن حنبل پر جو فتویٰ لگا یہ ڈاکٹر صاحب کی تقریریں ہے ہی نہیں، وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر دوسرا جو ان کا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر اپنی ایک صفت دے دی، معجزانہ طور پر صفت دے دی۔ تو بتاؤ اگر عیسائی کہیں کہ معجزانہ طور پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، پھر کیا کرو گے؟ تو معجزانہ کا لفظ سے ساتھ لگا کے تم اپنی بات کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ تو یہ ان کا دوسرا شرک آ گیا۔ باقی اور بھی ان کے اندر عقیدے کے اندر خرابیاں بالکل واضح ہو گئی ہیں، اور آخر میں جو عبداللہ عمر درانی نے دعا مانگی ہے اپنی پوری شورا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے توحید پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تو یہ جہالت کی انتہا کی انہوں نے، یہ بذات خود ایک مشرکانہ انداز ہے، یاد رکھیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کے نقش قدم پر چلنے کی انسان خواہش کرے کہ بس اس کے میں نقش قدم پر چلوں گا۔ تو یہ اندھی تقلید ہوتی ہے، اسی کو تقلید کہتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ اس طرح کی تقلید۔ نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے یا صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی پیروی کی ہے، یا اللہ ہمیں اسی طرح پیروی کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ بالکل عین ایمان کے مطابق چیزیں ہیں۔ چلیں ہم ان کو سمجھاتے رہے ہیں، سمجھاتے بھی رہیں گے، جس کو اللہ توفیق دے گا وہ ایمان خالص کی طرف آئے گا، اور جس کو اللہ توفیق نہیں دے گا وہ ادھر ہی شرک کے ساتھ چمٹا رہے گا۔